سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دینا چاہیے کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی این 127 کا دورہ بھی کیا ہے، لوگوں سے ملے بھی ہیں، اور آپ نے ایک سب سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی لیول پلینگ فیلڈ کی، اور اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ پیپلز پارٹی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے یا ابھی باقی مل گئی؟ کیونکہ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اسپیشل کانٹیکس ہے، جب بھی ہم نے الیکشنز لڑے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہیں۔ آج کل کوئی سیاسی جماعت اعتراض کر رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نااہل کیے گئے ہیں، مگر 2013 کے الیکشنز میں اس سے زیادہ کینڈیڈیٹس نااہل ہوئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک بہت ہی پرانا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس ملک میں کیا جائے، مگر اس وقت میرا فوکس اپنا منشور پہ ہے، اپنے 10 پوائنٹس پہ ہیں، اور ہم لیول پلینگ فیلڈ کا یا دوسری چیزوں کا شکایتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم عوام پہ بھروسہ رکھتے ہیں، عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ دیں گے اور فیبرری 8 پہ ہم جیتیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کو کتنا یقین ہے کہ آپ سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں اپنی جماعت کو پاپولر بنائیں گے اور کتنی نشستیں حاصل کریں گے؟ دیکھو، میں پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر میں ہمارا جماعت کو بنایا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی شہر لاہور کو چنا تھا جب وہ 1986 میں پاکستان واپس آ رہی تھی۔ اسی پنجاب میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا، اسی پنجاب میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، اسی لاہور کے کوٹ لکھپت پہ میرے پارٹی کے قیادت، میرے پارٹی کے کارکن کو گرفتار کیا، اسی لاہور شہر کے کارکنوں نے اپنے آپ کو جلایا احتجاجاً جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا، وہ جوڈیشل مرڈر کا سزا ملا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حق ہے کہ ہم لاہور پہ اپنا کلیم ڈالیں۔ ماضی میں آمرانہ قوتوں نے، جنرل ضیاء الحق نے، جنرل حمید گل نے اور مختلف غیر سیاسی لوگوں نے ہم پہ مختلف سیاسی جماعتیں مسلط کیے، اور ایک سازش کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے قیادت تک قتل کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس صوبے سے آؤٹ کرنے کی کوشش تو کیا گیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے لاہور سے لڑنے کے لیے، تاکہ پورا پاکستان کو، پورا دنیا کو یہ پیغام جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لاہور کو نہ صرف اون کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے، اور میں اب اپنا سیاسی سفر اگر شروع کر رہا ہوں تو اسی شہر سے شروع کر رہا ہوں۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کے وہ رشتہ جو اس صوبے کے عوام کے ساتھ تھے، اس شہر کے عوام کے ساتھ تھے، ہم وہ رشتہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، قائم کرنا چاہتے ہیں اور جوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا بلاول صاحب، یہ بتائیے گا 2008 سے لے کر 13 تک وفاق میں آپ کی حکومت رہی، لاہوریوں کے لیے اس وفاق کی جانب سے کیا سہولت دی؟ دیکھو، جہاں تک 2008 سے لے کے 13 تک میں تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا، اور میں اپنا پڑھائی حاصل کر رہا تھا، مگر جو حکومت اس وقت میں تھا، اگر آپ 2008 سے لے کے 2013 تک کا حکومت کا کارکردگی، 2013 سے لے کے 2018 تک اور 2018 سے لے کے اب تک کا کارکردگی کو کمپیئر کریں، چاہے وہ معاشی پالیسیز ہو، چاہے وہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسیز ہو، چاہے وہ پسماندہ طبقے اقلیتوں کو نمائندگی حقوق دینے کی بات ہو، چاہے وہ صوبے کو اختیار دینے کی بات ہو، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دور کی حکومت نے کیا تھا۔ اگر پنجاب کو اپنے وسائل ملیں، اگر اس شہر میں شہباز شریف صاحب وہ اپنا کام کر سکیں، تو صرف اس لیے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کے مطابق ان کو وہ وسائل دیے جو تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں تھا، وہ وسائل دیے، وہ اختیار دیے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ مگر افسوس میرا یہ ہے کہ جو پنجاب کا غریب ہے، جو پنجاب کا عام آدمی ہے، جو لاہور کا محنت کش ہے، جو قصور کا کسان ہے، جو اس صوبے کے نوجوان، جو اس صوبے کے طالب علم ہیں، ان کا نمائندگی نہیں کیا گیا۔
ہمارا اشرافیہ کا نمائندگی کیا گیا, ہمارا انڈسٹریز کا نمائندگی کیا گیا, ہمارا کاروباری طبقہ کا نمائندگی کیا گیا ہوگا, مگر اس شہر کے عوام کی نمائندگی پچھلی 3 حکومتوں نے جو اس صوبے میں موجود تھے ان کو نمائندگی نہیں کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ مسن عوام کی نمائندگی کرے, اور میرا حق ہے کہ میں یہ سیاسی لڑائی لڑے, اور انشاءاللہ تعالی اس سیاسی جدوجہد میں ہم کامیاب ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے سے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں دیکھا کہ عوام کئی مسائل سے دو چار تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جس میں عوام سے کئی باتیں کی, تو کیا یہ وعدے خان صاحب کی باتوں کی طرح ادھورے ہو جائیں گے یا اقتدار میں آنے کے بعد؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا ہے کہ ہم اپنے منشور پہ عمل درآمد کرتے ہیں. دوسرے سیاسی جماعتیں الیکشنز میں وعدے کرتے ہیں اور حکومت میں آ کے کچھ اور کرتے ہیں, مگر 2007 میں ہم نے ایک شہید محترمہ مینسی بھٹو نے ایک منشور دیا اور ہم نے اس منشور پہ عمل درآمد کیا, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو. یہ تمام جو ہمارے وعدے تھے اس منشور کے مطابق, ایون دو وی ڈڈنٹ ہیو اے میجورٹی, ہم نے وہ وعدے پورے کیے ہیں. میں نے جو وعدے صوبے سندھ میں کیے ہیں, چاہے وہ صحت کے شعبے کے حوالے سے ہو, یا حال ہی میں جب ہمارے سیلاب ہوا تھا جو میں نے وہاں سلامتین متاثرین سے وعدے کیے تھے, وہ اب وعدے پورے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا ہے جس میں ہم نے کسانوں سے وعدہ کیا ہے, مزدوروں سے وعدہ کیا ہے, نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے, شہریوں سے ان کے تنخواہ میں اضافہ سے لے کے ان کے 300 یونٹ بجلی کا وعدہ کیا ہے. اس وعدے کے پیچھے ہمارا پلان بھی موجود ہے, ہمارا فائنانسنگ بھی موجود ہے. اور آپ نے جو اس سے پہلے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کا حکومت میں آنا, اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آ کے اس 10 نکاتی جو پروگرام ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا تو ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. ہم صرف حکومت اپنے لیے نہیں, اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ ہمیں دوسری سیاسی جماعتوں سے کمپیئر کریں تو میں الیکشن لڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے منشور پہ عمل درآمد کروں. نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے, اور پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑ رہی ہے تاکہ ان کا قائد جیل سے بچ جائے. ان کے ذاتی ایک ایجنڈا ہے, میرا ایک عوامی ایجنڈا ہے. پتھر پہ لکیر ختم کرنے والے جنہوں نے کل سینٹ کا اجلاس بلا کے وہ قرارداد منظور پیش کر دی, اس بلانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا اب تمام باتیں مستقل طور پر دوبارہ سینٹ کا اجلاس بلا رہی ہیں؟ آپ سینٹ والوں سے پوچھیں سینٹ کے اجلاس کے بارے میں. میں نے نہ 8 فروری کا کہا تھا نہ پتھر کا لکیر. یہ دونوں باتیں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قائس فیض عیسیٰ نے کہا ہے, اور میں ان پہ نہ صرف بھروسہ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا آرڈر پہ عمل درآمد کرے گا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ سر.